بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل ون مین اسلامک ریسرچ ٹی وی۔ ہم لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنٹینیو کر رہے ہیں۔ تو آج جو ٹاپک ہے وہ شعر و شاعری اور حضرت عائشہ کا جو نسب کا علم ہے، کیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سکھایا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ کے جو والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ اس وقت جب اسلام نہیں بھی لائے تھے تو وہ چوٹی کا علم رکھتے تھے، شعر و شاعری کے بہت بڑے عالم تھے۔ عالم ان دا سینس شعر و شاعری اور عربی لینگویج کے بہت اچھے عالم تھے۔ تو نسب کا علم جو ہے، اس کا مطلب وہی ہے جسے آج کل ہم لوگ جس کو ہندی میں اگر کہیں گے ونشاولی جسے کہیں گے، تو یہ حسب نسب جسے ہم کہتے ہیں، اس کا علم جو ہے نا ان لوگوں کو، تو یہ عرب جو ہوتے تھے نا، اس کہنے کا مطلب یہ عرب جو ہوتے تھے اپنے لینگویج پہ، یعنی کہ اپنے بھاشا پہ بہت فخر کیا کرتے تھے۔ تو یہ عربی سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بولنا شروع کیا، تو یہ اس وقت پاپولر بھی، بعد میں آتے آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے عربی بہت پاپولر ہو چکا تھا۔ لینگویج کے اعتبار سے ایسا شعر و شاعری کہتے تھے کہ لوگوں کو جو ہے نا، لوگ ایک دوسرے کو جو کفار وہ مکہ تھے وہ اس طرح کی شعر و شاعری کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو ان کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی شعر و شاعری کرتے تھے۔ تو دیکھیے، دشمن جس ہتھیار سے لڑتا ہے اس کو اسی ہتھیار سے الٹا کے مار دیا جاتا ہے، یہ جنگ کے اصول ہیں۔ تو اسی طرح جو مسلمانوں میں بھی تھے، تو حضرت عائشہ اور بعد میں ابھی میں حضرت حسان بن ثابت کا بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر کروں گا۔ تو حضرت عائشہ جو ہے، ان کو چوٹی کا علم سکھایا تھا حضرت ابو بکر صدیق نے، اور اس شعر و شاعری کا جو ہے نا، اس کا جو مطلب بھی، اس کی ڈیپتھ جسے کہتے ہیں، اس کو بھی سکھایا تھا انہیں۔ اور یہ شعر و شاعری کا علم ہونے پر انہیں بہت فخر تھا، بہت غرور تھا عربوں کو بھی۔ تو حضرت عائشہ بھی اس سے فائدہ خوب اٹھائیں۔ حضرت عائشہ اپنے والد صاحب جو ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے بھی خوب سیکھا، اور چیزوں کی باریکیوں کو، یعنی کہ ڈیپتھ کو بھی سمجھنے کی انہوں نے کوشش کی۔ یہ بات اس طرح ہے کہ اسلام کے دشمن جو ہے نا، قریشی شاعر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی میں شعر کہتے تھے۔ تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی مسلمانوں کو بھی بری لگتی تھی۔ آبویسلی میری کنٹینیوس برائی، نبی کے اندر برداشت ایک عام انسان سے زیادہ ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے جو ہے نا وہ پہاڑ تھے، کہ طاقت، صبر اور برداشت کی قوت اللہ تعالیٰ نے ان میں زیادہ رکھی تھی۔ اس لیے اتنے سارے دشمن ہیں، اور آج بھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں، چاہے کم صحیح، لیکن آج بھی لوگ اسے برداشت کر رہے ہیں۔ وہ چاہے ہندوستان میں ہو، اور وہ چاہے افغانستان میں حالات جو گزرا ہم دیکھ چکے ہیں، وہ چاہے ملک شام میں سیریا میں ہو، چاہے فلسطین کا تو حالات ابھی چل رہے ہیں۔ تو مسلمان جو ہیں آج بھی الحمدللہ وہ والی صبر نہیں رہی، وہ والی بات نہیں رہی، لیکن بہت سارے مسلمانوں میں اور چھوٹی موٹی چیزوں میں وہ برداشت بہت سارا چیز کر جاتے ہیں۔ اور برداشت نہ کریں ہر چیز، صبر تو کرنا چاہیے، اللہ کی طرف سے وہ آزمائش آ رہی ہے، لیکن ہر مسئلے، ہر غلط باتوں کو برداشت کر کے اسے مسئلے اتارے، صبر کا نام نہیں دینا ہے۔ کہاں صبر بھی کہاں کرنا ہے، یہ بھی سیکھنا ہے اسلام سے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے ٹاپک کے طرف آگے بڑھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کی جاتی تھی کفار مکہ کی طرف، نعوذ باللہ، اور وہ باقی مسلمانوں کو بھی برائی کرتے تھے۔ تو مسلم شاعر جوابی حملے میں بھی اٹھ کھڑے ہوئے، کچھ اس زمانے میں مسلم شاعر، تو انہیں قریشی سرداروں کی برائی میں چوٹی کے شعر کہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے۔ تو لیکن ایک ایسی نزاکت تھی جسے نبھانے کے لیے، یہ جو بات ہے، یہ ایسی نزاکت تھی جس کو نبھانے کے لیے ایک نہایت مہارت جسے کہتے ہیں ایکسپرٹ، اور خاص جسے کہتے ہیں کلا، اس کی ضرورت تھی، کیونکہ باتیں اسلام کے دائرے میں رہ کے کریں اور شعر و شاعری کریں، ایسے خالص انسان چاہیے تھا۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شعروں کو سن کر فرمایا، میں بھی تو قریشی ہوں، یعنی ان شعروں کو جو ہے نا، ان شعروں کی چوٹ
مجھ پر بھی پڑتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کو بھانپ گئے تو عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو ان میں سے اس طرح نکال دوں گا جیسے ایک عورت گوندے ہوئے آٹے میں سے بال کھینچ لیتی ہے۔ یہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی، تو یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سب میں شعر و شاعری اور نسب کے سب سے بڑے عالم جو ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تم ان سے مشورہ کر کے شعر کہو۔ کیونکہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کر کے شعر کہنا شروع کیا تو قریشی سردار بوکھلا اٹھے اور سب نے کہا کہ اس شاعری کے پیچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول رہے ہیں۔ تو ان کے بولنے کا انداز یہ ایسا تھا۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شاعری کے ذریعے جوابی وار ہی نہیں بلکہ جس کے کہتے ہیں اقدامی یعنی کہ آکرمک حملے کر کے قریشی شعروں کی دھجیائی اڑا دی۔ تو آگے چل کر ہم بتائیں گے یہ حضرت عائشہ، یہ بھی اگر حضرت آگے دیکھیں گے ہم حضرت عائشہ کے بارے میں بھی بتائیں گے تو انہوں نے بھی کیا کیا۔ آگے سنتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے انہوں نے اس شعر و شاعری وہ یاد کر رہی تھی اور خود انہوں نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا زیادہ حوصلہ بڑھایا، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑھایا۔ تو تربیت کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخت تھے۔ تو اس معاملے میں جہاں وہ بہت صبر والے تھے وہاں اپنے بچوں کے لیے کبھی کبھی ہم بچوں کے لیے بہت زیادہ نرم ہو جاتے ہیں۔ نرم اور سختی دونوں کا پہلو ایٹ اے ٹائم چلنا چاہیے، دونوں پیرللی چلنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ اولاد کو نصیحت بھی کرتے اور اس پر عمل بھی کرواتے، اگر نصیحت بھول چوک ہو جائے تو اس کی سختی بھی کرتے، سزا بھی دیتے۔ تو ایک بار ان کے جو بیٹے ہیں عبد الرحمن بن ابو بکر، یہ ان کے بیٹے عبد الرحمن نام تھا، عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن حضرت ابو بکر کے گھر کچھ مہمان آئے تو اور عبد الرحمن جو تھے ان کے بیٹے انہوں نے کہا کہ مہمان کا ان کو کھانا وانا کھلانا، ان کا دھیان رکھنا۔ تو ان کو کچھ کھانا وانا تو کھلانے میں کچھ دھیان رکھنے میں دیر ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ مہمانوں کو جو ہے وہ کھانا دیر سے ملا ہے تو وہ سزا دینے کے لیے فوراً تیار ہو گئے۔ تو تربیت کے معاملے میں بہت سخت ہے حضرت ابو بکر صدیق۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی ان کے اندر اچھی عادتیں تھی اور انہوں نے بڑا تیز دماغ پایا تھا تو اس لیے وہ باپ کو بہت پیاری تھیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ بھی انہیں سختی کرتے۔ اپنا تو اپنا گھر، یہاں تک کہ انہیں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت عائشہ سے کوئی وہ ہو گئی ہے کمی تو وہاں بھی پہنچ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار بچا لیا۔ خیر ڈیٹیل میں وہ باتوں میں اختلاف ہے، میں بہت ڈیٹیل پہ اس پہ بات نہیں کروں گا کیونکہ شارٹ اور وہ اس پہ بات کرنی ہے، تو اس پہ ڈیٹیل پہ اگر آپ پڑھیں گے سیرت عائشہ میں تو اس میں یا سیرت النبی میں اس میں آ جائے گی بہت ساری باتیں۔ تو ظاہر ہے کہ باپ کی تربیت اگر ڈسپلینری ہوگی بہت سخت ہوگی، لیکن ساتھ میں باپ کے اندر محبت اور شفقت بھی زیادہ ہوگا تو بچے اچھی جو ہے نا وہ اچھی تربیت پائیں گے۔ تربیت جو ہے نا حضرت ابوبکر صدیق جو اسلام لانے سے پہلے بھی وہ بہت ٹائٹ مزاج کے تھے۔ تو اب ہمیں پتہ ہے کہ جو لوگ اسلام حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جنہوں نے منع کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم دیں گے لیکن ایسا اپنے اس سے اعتبار سے دیں گے، بولے نہیں تم جو اونٹ کی رسی تک بھی دیتے تھے نا وہ بھی میں لوں گا، اگر نہیں دیں گے تو حضرت عمر بھی پریشان ہو گئے کہ یہ تو بولے ان کے ساتھ جہاد کروں گا میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا مسلمان ہے لیکن زکوٰۃ، مسلمان اگر زکوٰۃ نہیں دے گا اس کے خلاف جہاد فرض ہے۔ تو یہ بات بھی سوچ لیں جو مسلمان زکوٰۃ نہیں دیتے تو یہ بات بھی سمجھ لیں کہ زکوٰۃ جو ہے اسلام میں فرض ہے، اور اماؤنٹ ہی کتنا ہے، اب وہ انکم ٹیکس نہیں ہے، سیونگز ٹیکس ہے، آپ کا بچا ہوئے پیسے میں سے 100 میں 2.5 روپیہ دینا ہے، کیونکہ مشکل ہے تو دنیا کا نظام کیسے چلے گا، تو پیسے سے چلتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی
حضرت عائشہ کے اس علم کا فائدہ انہوں نے کس طرح سے ان کو کیسے استعمال کیا دین کے لیے، یہ بھی ہے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو دین میں جو حضرت خدیجہ نے نچھاور کیا، ان کے پیسے کو صحیح استعمال کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طرح سے پتہ تھا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں کہ تیز دماغ جو جیسا یہ تیز ہیں، زبان مطلب ان کے اندر وہ کلا ہے، ان کے اندر وہ آرٹ ہے شاعری بولنے کا۔ تو شاعر جو ہوتے ہیں کبھی کبھی آپے سے بھٹک جاتے ہیں کبھی بولتے بولتے، تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کر لو۔ حضرت عائشہ بھی بہت ذہین تھی، اور ذہین انسان سے یاد رکھیں کہیں نہ کہیں مسٹیکس ہو جاتا ہے ان سے، کیونکہ گاڑی جب آپ کو اسپیشلی میں بتاتا ہوں تیز دماغ کے ہوتے ہیں نا، اور ایک تیز گاڑی ہوتی ہے وہ ہمیشہ کاٹتے کٹاتے نکل جاتی ہے آگے، لیکن کبھی اگر کہیں چوٹ لگتی ہے تو بہت تیز انہیں چوٹ آتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا تیز گاڑی دماغ ہے، یہ تربیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ جانتے تھے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے کہ ان کو پتہ تھا یہ تیز دماغ انسان کو استعمال کرنا کیسے ہے صحیح ڈائریکشن میں، اسلام کے ڈائریکشن میں، اور بریک بھی کہاں لگانی ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی بہت سارے جو بعد میں فتنے اٹھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں نہیں اٹھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ٹائم میں جو کھڑے ہوئے وہ کچل دیا گیا، حضرت عمر کے ٹائم میں بھی، حضرت عثمان کے ٹائم میں بڑا سافٹ مزاج سے اٹھا، وہ بھی خیر مضبوطی سے 10 سال، شروع کے 10 سال تو بہت ٹائٹ رہے، آخری 2 سال 12 سال حکومت رہی، فتنہ رہا۔ حضرت علی اس ٹائم میں فتنہ تھا، انہوں نے کیسے ٹیکل کیا یہ امپورٹنٹ ہے۔ آج وہ فتنہ اٹھ جائے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ٹاپک الگ ہے، وہ اٹھا تھا نا، آج کے دنیا کی کوئی گورنمنٹ نہیں ہے اسے سنبھال پائے گی۔ کتنے وہ خارجین الگ، دشمن الگ، سازشیں الگ، پھر امیر معاویہ وہ الگ ہو گئے، وہ الگ، مسلمان ڈیوائیڈ ہوئے وہ الگ، تو یہ سارے کو حضرت علی بہت ذہانت سے ٹیکل کیا۔ اگر صرف جنگ کو صرف کاٹنے مارنے پہ تک یہ دیتے تو بہت سارے قتل و غارت ہو جاتا، اور اسلام جو ہے نا صرف قتل و غارت کے لیے نہیں ہے، جہاد کا مطلب قتل و غارت نہیں ہے۔ ورنہ آج مسلمانوں کے ہاتھوں سے، آج بھی مسلمانوں میں وہ طاقت ہے، وہ جرت ہے کہ کوئی سلامت نہ رہے، مسلمان سے سلامت نہیں رہے اور غیر مسلم بھی سلامت نہ رہے۔ تو بات وہ نہیں ہے، اسلام میں جو کانسیپٹ ہے، جو مین جو کانسیپٹ ہے اسلام میں ہے جواب دینا اور شرافت، یعنی کہ اسلام کے دائرے کے اندر رہ کے جواب دینا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر شاعر تھے۔ آج میں بتاؤں گا کتنے ایسے شاعر ہیں بیٹھ کے عشق ماسکوئی ادھر ادھر کی، ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں اپنے بیڈ روم میں اپنی وائف سے یا گھروں میں الگ کر رہے ہیں، لیکن اپنے شعر و شاعری کو کبھی ملی شعر و شاعری بھی بنائے نا۔ اور جو بڑے بڑے جو طبقے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اونچی اونچی یہ کرٹیسائز کر رہے ہیں اسلام کو یا کسی اس میں، ان کو شعر و شاعری کے شکل میں بھی جواب دیں، یا اپنے آپ کو بہت زیادہ شعر و شاعری کے ایکسپرٹ بنتے ہیں، چاہے انگلش لینگویج میں ہو، چاہے عربی میں ہو، چاہے فارسی میں ہو، چاہے اردو میں ہو، تو اور بھی لوگوں کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے جو صلاحیتوں کو چھپائے بیٹھے ہیں، صلاحیتوں کو ظاہر کریے، اسے صلاحیتیں چھپانے کا چیز تھوڑی ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اگلے قسط میں ہوگی ملاقات، نہیں تو ویڈیو ہو جائے گا لمبا۔ تو اجازت چاہتے ہیں، ویڈیو کو لائک کریں اور مرضی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، اجازت دیں، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، جزاک اللہ خیر۔